ٹھیک ہے، یہ تو مطلب احرام مصر کو بنانے سے بھی بڑا معجزہ ہے، یعنی کہ آپ ایک بے جان چیز سے زندگی برآمد کر لیں، اور انہوں نے کہیں بھی اپنی تاریخ میں یہی لکھا جی آج کی میری یہ ویڈیو رسپانس ہے، جواب ہے غالب کمال کی ایک ویڈیو کا، جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ موسیٰ کا لاٹھی سے سانپ بنانا ایک فراڈ ہے اور معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی ویڈیو میں سے آپ نے یہ ایک کلپ سنا ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بے جان چیز سے کوئی جاندار چیز نہیں بن سکتی، اور تاریخ میں اس کا کہیں پہ ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ تو آج کا میرا یہ پیغام محبت بھرا پیغام ہے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ سب سننے والوں کے لیے، ود آل ڈیو رسپیکٹ۔ ٹاپک کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آج آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو اعتراض بنانا چاہ رہا ہے بائبل مقدس کے اگینسٹ، کیا اس کا یہ اعتراض بنتا ہے؟ کیا جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بے جان چیز سے کوئی جاندار چیز نہیں بن سکتی، اور تاریخ میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، مصر میں کوئی ثبوت نہیں ملا، تاریخ میں کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر اس کو اپنے ایمان کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو ایوولوشنسٹ اور ایتھیسٹ رکھتے ہیں، اور اس کا کمپیریزن کرنا چاہیے تھا تاکہ دنیا کسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپیریزن کرنا ہوگا۔ یہاں پر یہ اس نے اپنے ایمان کا ذکر کیا ہوتا تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ یہ صرف کچھ اپنے چندہ دینے والوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا ایوولوشنسٹ کا اور ایتھیسٹ کا اپنا ایمان یہ ہے کہ پتھر سے بے جان پتھر سے زندگی کے سیل بننا شروع ہوئے، یعنی پتھر سے کیڑا پیدا ہوا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کو میں جب یہ سٹوری ان کی مختصر الفاظ میں سناؤں گا تو آپ خود یہ کہیں گے کہ الف لیلا کی کہانی، سون پری کی کہانی، اینک والا جن اور اینک والے جن کا کریکٹر، اور وہ جو تھی بل بتوڑی ناسا چوڑی، آئی ایم سوری، وہ کردار اور وہ کہانیاں ان کی ایوولوشن کی کہانی سے اچھی ہیں، کیونکہ ان میں انٹرٹینمنٹ ہے، ان میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ ایوولوشن کی کہانی جو الف لیلا کی کہانی سے بھی بری کہانی ہے، اس میں دنیا کا یہ نقصان کر رہے ہیں، دنیا کو انہوں نے جھوٹ کی طرف لگایا ہوا ہے۔ یعنی پتھر بے جان چیز سے پہلے کیڑا پیدا ہوا، اور پھر وہ کیڑا جو ہے وہ درخت بھی بن گیا، وہ لکڑی بھی بن گیا، وہ پھل پھول پودے بھی وہ کیڑا بن گیا، اور پھر وہی کیڑا ہاتھی بھی بن گیا، وہی کیڑا ڈائنوسور بھی بن گیا، اور وہی کیڑا اڑنے والے پرندے بھی بن گیا، اور وہی کیڑا پھر سمندر میں تیرنے والی ویل مچھلی، شارک اور مگرمچھ بھی بن گیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ جو اعتراض کھڑا کر رہا ہے اس معجزے پہ کہ لاٹھی سے سانپ بنا، لکڑی سے سانپ بنا، اس پہ اس کا یہ اعتراض بنتا ہے؟ اور میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیڑا جو اتنا پھدک رہا ہے، یہ ایک جگہ پر اس کو اپنے اندر روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کیڑے کو اگر یہ اس کیڑے کو اپنے اندر روکے گا نا تو پھر اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ اگر کیڑا لکڑی اور درخت بن سکتا ہے تو پھر وہ لکڑی سانپ کیوں نہیں بن سکتی؟ تو پھر اس کی سمجھ میں ساری آ جائے گی بات۔ اب اس کیڑے کی اگلی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ یہ قرآن کا اور بائبل کا ایک جھوٹا معجزہ، سارے معجزے، ہر معجزہ جھوٹ ہوتا ہے۔ قدرت اپنے قوانین کبھی بھی نہیں بدلتی۔ آج کی دنیا میں بھی جب کیمرے شامرے آ گئے ہیں، اب معجزے بالکل ناپید۔ جی
یہ قدرت والی بات اور قانون والی بات پر آنے سے پہلے اس کی کیمرے والی بات کا میں جواب دے دوں. یہ کہہ رہا ہے کیمرے آ گئے ہیں تو کوئی دھوکہ کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کیمرہ خود خدا کی قدرت کی ایک مثال ہے. وہ جو ہر طرف دیکھ سکتا ہے یہ اس کی قدرت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کیمرہ. کیونکہ وہ قدرت کا مالک ہے اور قدرت اور فطرت کا سرچشمہ وہ ہے، یعنی وہ خدا سورس ہے اس قدرت کا. اب میں اس سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ہر سننے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر کامن سینس کے ساتھ غور کریں کہ یہ قانون کی بات کر رہا ہے تو قانون بغیر قانون دینے والے کے نہیں ہوتا. اگر لا ہے فطرت کا، قدرت کا، تو اس قدرت کا سرچشمہ بھی کوئی ہوگا، سورس بھی ہوگا، اور اس لا کا لا گیور اور لا میکر بھی ہوگا، اور وہی خدا ہے. اور وہ اپنے دیے ہوئے قوانین سے جو قانون ہوتا ہے اس کو دینے والا اپنے قانون سے بڑا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں. کسی ملک کا بادشاہ، کنگ، کوئین، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، وہ جو قوانین بناتے ہیں ان قوانین میں ان کے لیے ایگزمپشنز بھی ہوتی ہیں، انسینٹیوز بھی ہوتے ہیں، امیونٹیز بھی ہوتی ہیں. اور یہی جب قدرت کا مالک اور قانون بنانے والا اپنے قانون سے بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے قانون سے بڑے کام کرتا ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس قانون کا مالک ہے. وہ اپنے دیے ہوئے قانون سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے. اب سائنس اس بات میں فیل ہے. سائنس نے ہزاروں ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ بے جان چیز میں جان ڈال لیں، لیکن وہ فیل ہیں. صرف انہیں اس وقت کامیابی حاصل ہوئی ہے جب انہوں نے اس بے جان چیز میں لیونگ سیل ڈالے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک اس کو ہم آبزرو بھی کر سکتے ہیں، اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف زندگی سے پیدا ہو سکتی ہے. کوئی جاندار چیز اس وقت اس میں جان آ سکتی ہے اگر کوئی زندگی اس میں ڈالے، یعنی خود کوئی زندگی کا مالک ہو، زندگی دینے والا ہو، تو پھر زندگی کسی بے جان چیز میں بھی آ سکتی ہے. اور اس سے بھی بائبل مقدس سچی ثابت ہوتی ہے کہ جینیسس 2:7 پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت، خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. اور یہ آج کی سچی سائنس اس کو ثابت کرتی ہے. اور زندگی کا مالک وہی صرف بے جان چیز میں زندگی ڈال سکتا ہے، یعنی زندگی کو پیدا کر سکتی ہے. اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں، یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، یہ ہمارے تجربے میں بھی ہے، اور یہی سچی سائنس ہے، اور اس سے بائبل مقدس سچی ثابت ہوتی ہے. اور آخر میں آپ سننے والے، آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ کے سامنے دونوں سائیڈوں کے ویوز آ گئے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فراڈ غالب کمال کر رہا ہے، فراڈ حارث سلطان پاکستانی ملحد یہ دونوں کر رہے ہیں، یا خدا کا کلام جو سچا ہے اور برحق ہے وہ سچائی پر ہے. آخر میں کیونکہ اب اس وقت ان کا کیڑا یہ پھدکنے لگ پڑے گا اس بات پہ کہ انسان تو کچھ 1000 سال پہلے بنا، تو ان کا دعویٰ یہ کروڑوں اربوں سال والا وہ کہاں جائے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ میری یہ ویڈیو واچ کریں. اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کا بیان آپ سنیں گے ڈائنوسورس کے حوالے سے، کروڑوں سال والا، لاکھوں سال والا. اور میں نے اس ویڈیو میں ان کو ہسٹری کی سائنس سے، بیولوجی کی سائنس سے، آرکیالوجی کی سائنس سے، تھیولوجی کی سائنس سے ان کو غلط ثابت کیا ہوا ہے. اور یہ 11 مہینے پرانی ویڈیو ہے جس کا ان دونوں نے یہ واچ کی ہوئی ہیں. میری ساری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اور اس ویڈیو پہ، میری ان ویڈیوز پہ تو ان کے کمنٹس بھی موجود ہیں. لیکن آپ ان سے سوال کریں کہ ان ویڈیوز کو یہ ریفیوٹ کیوں نہیں کر رہے،
کیونکہ یہ ان ویڈیوز کو ریفیوٹ کر نہیں سکتے، ان میں سچائی ہے۔ سچائی کو ریفیوٹ کرنے کے لیے جرت چاہیے ہوتی ہے، اور سچائی کو ریفیوٹ آپ کر نہیں سکتے، اس لیے آپ کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو ان کا دعویٰ کہ ڈائنوسور انسانوں کے ساتھ نہیں رہے ہوئے، اور میں نے اس ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ انسان ڈائنوسور کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، ہسٹری سے، آرکیولوجی سے، بیولوجی سے، تھیولوجی سے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ اس نے کیمرے کے اوپر آ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے، خدا کے کلام سے، خدا کی قدرت سے، خدا کے معجزات سے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آزاد مرضی سے آپ نے خدا کی ساتھ رہنا ہے، آپ خدا کی طرف ہیں، آپ خدا کے معجزات کے ساتھ ہیں، یا ان کے جھوٹ اور ان کے فراڈ اور ان کے دھوکے کے ساتھ ہیں، اور ان کے الف لیلا کی کہانی کے ساتھ ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اچھا فیصلہ کریں، اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کریں، اور خداوند کی قدرت کو قبول کریں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔